بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ عزیزان محترم مومنین و مومنات، مجھے آپ سب سے خطاب کرنے کا موقع ملا ہے معرفت امام زمانہ کے عنوان سے۔ میں اس کے لیے جس آیت کو سنامہ کلام میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، یہ سورہ حدید کی ایک آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ اللہ تعالی زمین کو بے شک زندہ، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، بے شک اللہ مردہ زمین کو زندہ کرے گا۔ جان لو جب زمین مردہ ہو جائے گی اسے پھر جو زندہ کرے گا وہ تمہارا پاک پروردگار ہے، جو اسے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرے گا۔ جب معصومین سے یہ پوچھا گیا کہ وہ زمین کو زندہ کرتا کیسے ہے، زمین کی موت کیا ہے، اس کی حیات کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، تو میرے مولا فرماتے ہیں تفسیر اہل بیت میں ملتا ہے کہ زمین کی زندگی اس کا امام ہے۔ مردہ زمین کو زندگی ملتی ہے اس کے امام کے ذریعے۔ جب زمین میں ظلم پھیل جائے گا، لوگوں کو عدل نہیں ملے گا، لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، اس وقت یہ زمین مردہ ہوگی تو اسے زندہ کیا جائے گا قائم آل محمد کے ذریعے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پہلے تو میں آج ان حالات میں، جن حالات میں یہ پوری دنیا اس مصیبت میں مبتلا ہے، یہ کرونا وائرس، میں اس امام کی نالین کے صدقے میں پاک پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ جس امام کے ذریعے اس نے اس زمین کو، اس کائنات کو، اس دنیا کو زندہ کرنا ہے، تجھے اسی امام کا واسطہ، اس کے آباء و اجداد کا واسطہ، تجھے کریم کربلا حسین ابن علی کا واسطہ، ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ اور میرا یہ امام وقت مولا جلد سے جلد اس امام کا ظہور ہو، ہم اپنی آنکھوں سے اس امام کو دیکھ سکیں جس امام نے اس کائنات کو عدل سے بھر دینا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ یقیناً جو مجھے سن پا رہے ہیں، کچھ زبانیں ضرور ان پہ جنبش آئی ہوگی، انہوں نے آمین بھی کہا ہوگا، مگر شاید کچھ زبانیں آمین نہ کہہ پائی۔ میں عرض کرتا چلوں کہ ظہور امام کی دعا ضرور فرمایا کیجیے۔ 73 مکاتب فکر ہیں اور سب کا یہ ایمان ہے کہ مہدی آئیں گے، مگر امام مہدی کے 12ویں کے ظہور کی دعا صرف شیعہ مانگتے ہیں، باقی مکاتب فکر یہ دعا نہیں مانگتے۔ میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں اور باقی شاید اس وجہ سے نہیں مانگ پاتے، نہ جانے کسی بات کا خوف ہوگا، لیکن ہمیں تو شوق ہے
کہ اس امام کا ظہور ہو، ہم اس امام کی زیارت کر سکیں اور ہمیشہ دعا مانگیں۔ میں ایک یہاں پر نوجوان دوستوں کے لیے ایک بات عرض کرتا چلوں۔ دعا عہد 40 روز جو شخص پڑھتا ہے اس کے لیے کیا ثواب لکھا ہے؟ اس کے لیے ثواب لکھا ہے کہ سب سے پہلا تحفہ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ امام کہ اللہ پاک قرآن میں جس کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں بھی انتظار کرنے والوں میں ہوں، وہ امام کہ کائنات میں جتنے مذاہب ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، جو مذہب بھی ہے، کوئی کسی اوتار کے انتظار میں ہے، کوئی مسیحا کے انتظار میں ہے، ہر ایک کسی آنے والے کے انتظار میں ہے، اپنی اپنی زبان اور معرفت کے مطابق وہ آنے والے کا نام بھی پکار رہے ہیں اور اس کا انتظار بھی کر رہے ہیں۔ لیکن 40 دن جو دعائے عہد پڑھتا ہے اس کے لیے میرے مولا نے کیا فرمایا؟ میرے مولا نے فرمایا کہ جس امام کے لیے کل عالمین انتظار فرما رہے ہیں، جو 40 دن یہ دعا پڑھتا ہے، جب امام کا ظہور ہوگا قبر پہ آ کے فرشتے اس کو اٹھائیں گے، قبر سے نکالیں گے اور اس سے کہیں گے کہ جس امام کی کائنات منتظر ہے وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ امام آپ کا انتظار کر رہا ہے جو 40 روز دعا عہد پڑھے۔ عزیزان محترم، یہاں پر میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اس نظام میں ہدایت کو آپ تک، نوجوان دوستوں تک پہنچانے کے لیے حیدر عباس نقوی ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہے۔ دیکھیے، عرض یہ ہے، عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے اور یہ جملہ پکارا جاتا ہے کہ تمام امت مسلمہ کے مکاتب فکر اور مکتبہ فکر میں، مکتب شیعہ میں یہ فرق ہے کہ ان کے امام تھے اور ہمارا امام ہے۔ یہ جملہ اکثر ہمارے شیعہ ممبر سے بھی پڑھا جاتا ہے کہ آپ کے امام تھے، ہمارا امام ہے، یعنی آپ کے امام زندہ نہیں ہے، ہمارا امام زندہ ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا امام عزیزان محترم زندہ نہیں ہے، ہمارا امام زندگی ہے۔ اس لیے تو میرے امام کی زیارت میں یہ جملے ہیں، السلام علیکہ یا عین الحیات، اے حیات کا چشمہ، تجھ پہ ہمارا سلام۔ یعنی وہ چشمہ حیات ہے جہاں سے حیات پھوٹتی ہے، حیات جاری ہوتی ہے، اس کے سبب سے حیات ہے، وہ عین حیات ہے، وہ زندہ نہیں، وہ زندگی ہے۔ ہم اس امام کا انتظار کر رہے ہیں، اس منتظر کے لیے منتظر ہیں جو عین حیات، حیات کا چشمہ ہے، جو زندگی ہے، جو حقیقی حیات ہے، وہ زندگی ہے۔ اور زندہ کون ہے؟ وہ جو اسے اپنا امام مانتے ہیں، جو اس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اور جو اس گھر سے، اس گھرانے سے منسوب ہیں، اس گھر سے محبت رکھتے ہیں، وہ مرتے ہیں ہی نہیں، وہ زندہ ہی رہتے ہیں۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، پھر وہ انہیں مرنے ہی نہیں دیتے۔ عشق کی، محبت کی پہلا زینہ ہی یہ ہے، انتظار اپنے امام کا۔ آج ہمارے پاس محبت میں اگر کچھ ہے تو بس وہ یہ ہے کہ اپنے امام کا انتظار کریں۔
انتظار کرنا کیسے؟ یہ ایک اہم نقطہ کہ انتظار میں ہمارے فرائض کیا ہے، انتظار کا مقصد کیا، انتظار کرنا کیسے، یہ نظام میں ہدایت ہے کیا؟ سب سے پہلی بات یہ احساس ہونا کہ میرا امام ہے۔ میں رک گیا ہوں یہاں پر، دوستوں سے مخاطب ہوں، اور کائنات کی یہ حیات میرے امام کی وجہ سے ہے، میری یہ سانسیں اس کی نالین کا صدقہ ہے، میرا امام ہے۔ کیا میں اپنے امام سے رجوع کرتا ہوں؟ سوال ہے کہ کیا میں دن میں وہ کتنے لمحات ہیں جب اپنے امام کو یاد کرتا ہوں، اور کیا میں امام کو یاد کرتا ہوں یا امام کو یاد رکھتا ہوں؟ کیا صرف مجھے مشکل میں ہی میرا امام یاد آتا ہے؟ یاد آ جانا اور ہے، یاد رکھنا اور ہے۔ سوچیں کہ کیا ہم اپنے امام کو یاد رکھتے ہیں؟ اگر میں اپنے امام کو یاد رکھتا ہوں تو میرے ذہن میں پہلا سوال یہ آئے گا کہ میرا ہاتھ، میری آنکھ، میری زبان، میری سماعتیں، میرے اعمال کیا اسی لائق ہیں کہ وہ امام جو کہتا ہے کہ تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں؟ اور احادیث میں یہاں تک ملتا ہے، عزیزان محترم، میں یہ خاص جملے اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے امام فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے اعمال دیکھ کر ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم امام کی انتظار میں، امام کے لیے یہ تیاری کر رہے ہیں۔ کیا ہے ہماری تیاری؟ کیا ہے ہمارا انتظار؟ جو کسی کے انتظار میں ہوتا ہے اس کے اوپر کیا کیفیت آ رہی ہوتی ہے؟ جو راستے پہ چلتا ہوا جس کا رہبر، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں نے اکثر کچھ قافلے والوں سے یہ سنا ہے، قافلہ سالار لوگوں کو لے جاتے ہیں، یہ یہاں پر لے کے آتے ہیں، مالک کی بارگاہوں میں زیارات پر لے کے آتے ہیں۔ کبھی کبھی رش اتنا ہوتا ہے بالخصوص عاشورہ میں کہ لوگ کھو جاتے ہیں، سالار گم ہو جاتے، آپ سالار سے گم ہو جاتے، اب آپ سالار کو نہیں پا رہے۔ میں یہاں پر ایک رک کے پھر جملہ کہنا چاہتا ہوں، عزیزان محترم، میرے مولا نے جو فرمایا تھا نا کہ سلونی سلونی، جو چاہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پاؤ، وہ صرف فرمان میرے مولا علی پر رک نہیں گیا تھا۔ یہ آپ سے بات کرتے ہوئے یہ بات ایک دم میرے ذہن میں آئی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کہہ کے آگے بڑھوں۔ یہ فرمان صرف میرے مولا امیر کائنات تک رک نہیں گیا، علی کے بعد پھر علی آیا، محمد کے بعد پھر محمد آیا۔ یہ کلو نام محمد کی ایک کڑی ہے، سلسلہ ہدایت۔ سلونی کا دعویٰ تو چل رہا تھا، ایک کے بعد ایک وہی دعویٰ سلونی کر رہا ہے۔ وہ دعویٰ حسن کے پاس بھی تھا، حسین کے پاس بھی تھا، وہ زین العابدین کے پاس بھی ہے، وہ پانچویں آقا کے پاس بھی تھا۔ وہی دعویٰ ہے کہ پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم ہمیں کھو دو۔ آج وہ فرمان کی تکمیل اب ہے، اب ہم نے کھو دیا ہے، اب ہمارا سالار ہمیں نہیں مل رہا۔ تو جب قافلہ سالار گم ہو جاتے ہیں، ہم قافلہ سالار سے، ہمیں ہمارا سالار دکھائی نہیں دیتا، ہمارا رہبر ہمیں دکھائی نہیں دیتا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہمارا پہلا قدم کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ اس نے ہمیں کوئی معلومات دی ہوگی کہ اگر ایسا ہو تو یہ کرنا، جب ایسا ہو تو یہ کام کرنا، جب ایسا ہو تو یہ نہ کرنا اور یہ کرنا، جہاں ہو وہیں کھڑے رہنا، گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا۔ عزیزان محترم، یہ ایسا قافلہ سالار ہے جو توحید کے قافلے کو لے کر چلا ہے، یہ وہ نظام میں ہدایت ہے، اور آج ہمارا سالار پردے میں چلا گیا ہے۔ اب وہ تفسیر ہو رہی ہے کہ پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پاؤ۔ اب وہ تفسیر شروع ہوئی۔ یہ مولا علی بھی تفسیر ختم نہیں ہوئی تھی، یہ فرمان مولا علی تک محدود نہیں تھا، اب تفسیر شروع ہوئی، اب وہ سالار مل نہیں رہا۔ لیکن میرے مولا نے فرمایا کہ جب تمہارا امام غیبت میں ہوگا، کہا مولا پھر ہم اس سے فائدہ کیسے لیں گے؟ کہا جیسے آفتاب بادلوں میں چھپ جاتا ہے لیکن بادلوں کے پردے میں بھی کائنات کو اپنا فیض پہنچاتا رہتا، ایسے تم بھی اپنے امام سے فیض لیتے رہو گے۔ کہا مولا ظہور کب ہوگا؟ کہا جب تک جیسے موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے چلے تھے، جب تک آخری موسیٰ کا ماننے والا سمندر پار نہیں کر گیا، اور جب تک آخری فرعونی سمندر میں داخل نہیں ہو گیا، تب تک سمندر کی لہریں پھر واپس نہیں ملی۔ جب سارے فرعونی بیچ میں آ گئے پھر عذاب آیا، غرق ہو گئے۔ میرے مولا فرماتے ہیں جب تک آخری دشمن آل محمد جو صلبوں میں بھی ہیں، ماؤں کے رحموں میں بھی ہیں، جب تک وہ آخری دشمن بھی ظاہر نہیں ہو جائے گا، میرے امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ اور جب تک آخری مومن جس نے روز الست دعا لبیک کہا تھا، الست بربکم کی آواز پر اس نے لبیک کی آواز دی تھی، کہا تھا ہم یقین کرتے ہیں اے پاک پروردگار تیری وحدانیت پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر، امیر کائنات کی ولایت پر، 12 کی امامت پر، اس گھر کی محبت کی جو گواہی دے کر آئے تھے، جب تک ان میں سے آخری روح بھی کائنات میں نہیں آ جاتی 12ویں کا ظہور نہیں۔ انتظار ہے، لیکن اس انتظار میں اب کرنا کیا ہے اس قافلہ توحید نے؟ انتظار کر بھی رہے ہیں یا نہیں؟ انتظار کی کیفیت میں مبتلا بھی ہیں یا نہیں؟ یہ شاید ہم تو اپنی ہی دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی دائیں جا رہا ہے، کوئی بائیں جا رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی موج میں ہے، اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں سب۔ کسی کو یہ پرواہ بھی ہے یا نہیں کہ امام پردے میں آج بھی خون رو رہا ہے؟ کیا ہمارے چہروں پر کوئی انتظار کی کیفیت، کوئی پریشانی ہے کہ جیسے کربلا کے میدان میں روز عاشور قافلہ سالار گم ہو گیا، پہنچانا اس نے کربلا میں تھا، اور ابھی ہم راستے میں ہی ہیں، منزل آئی نہیں، قافلہ سالار ہم سے گم ہو گیا، چہرے پہ کیا کیفیت ہوتی؟ چہرے کا کیا رنگ ہوتا ہے؟ کیا ہمارے چہروں کے رنگ اڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا سالار گم ہو گیا ہے؟ ہمارا ہادی ہمیں دکھائی نہیں دے رہا؟ کیا ہمیں محسوس ہو رہا ہے؟ ہمیں تو یوں محسوس ہو رہا ہے ان چہروں کو دیکھ کر، اس قافلہ توحید کے جتنے بھی حضرات ساتھ ساتھ اس قافلے میں شامل ہونے کے دعوے دار ہیں، جب ہم ان قافلے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کے چہروں پر، ہمیں تو کہیں کوئی بے چینی، کوئی اداسی دکھائی نہیں دے رہی۔ لگتا ہے نہ انتظار ہے، نہ تلاش ہے، اور نہ ہی لگتا ہے کہ ضرورت ہے۔ اپنی زندگی میں مگن ہے، مطمئن ہے۔ اسی لیے میرے مولا کا فرمان ہے
کہ یہ جو اطمینان سے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں اپنے امام کے بغیر بھی اطمینان آ چکا ہے، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب میرے امام کا ظہور پاک ہوگا تو یہ دعوے داران علم کہیں گے کہ مولا آپ واپس چلے جائیں، نظام تو ڈال رہا ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہی نہیں۔ کہیں ہمارے چہروں پر ایسا اطمینان تو نہیں کہ ہم اطمینان سے بیٹھے ہوں؟ دعوے داران علم میں کہیں ہمارا نام بھی تو نہیں لکھے ہو؟ ہاں، انتظار کرنا ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اقرار کر لیں کہ مولا ہماری بس ہو گئی، ہم بے بس ہو گئے ہیں مولا۔ مت دیکھیں یہ بھی میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں نوجوان دوستو، میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں، یہ بہت اہم بات ہے جس کی طرف میں آپ کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی آپ کو گمراہ کرنے کے اور بھی طریقے اپنا جاتے ہیں۔ یہ دین میں لپٹے وہ کیپسول ہوتے ہیں جس سے دین کے نام پہ کھلایا جاتا ہے اور انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بھی آپ گناہ گار اتنے ہیں، آپ کی دعاؤں میں اثر ہی نہیں، آپ گناہ گار اتنے ہیں آپ امام کے لشکر میں شامل ہو ہی نہیں سکتے، آپ گناہ گار اتنے ہیں آپ کا امام سے رجوع ہو ہی نہیں سکتا، میں بہت نیک ہوں، میرا امام سے رجوع ہے، میرا رابطہ ہے، آپ کا نہیں ہو سکتا۔ یہ پڑھایا جاتا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ لیکن عزیزان محترم، میں آپ کو ایک بات یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو علم کا دعوے دار ہے وہ اپنے علم کے ذریعے آپ کو غلام بنانا چاہتا ہے، جو عرفان کا دعویٰ رکھتا ہے وہ اپنی معرفت کے ذریعے، جو دو ٹوٹے پھوٹے عرفان کے جملے اس نے سیکھے ہیں، ان جملوں کی اس معرفت کے ذریعے وہ آپ کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ بادشاہ اپنی طاقت سے آپ کو غلام بنانا چاہتا ہے، شریف اپنی شرافت کے لباس اور اس شرافت کے جال میں آپ کو پھنسانا چاہتا ہے، عابد اپنی عبادت کے جال سے آپ کو پھنسانا چاہتا ہے، اپنا غلام بنا لینا چاہتا ہے۔ میں بڑا عابد ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا عارف ہوں، آپ کچھ نہیں، ہمیں مولا ملتے ہیں، آپ کو نہیں ملتے، آپ تو رجوع کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، آپ ہم سے رابطے میں رہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں، بس آپ ہمارے غلام بن کے رہیں۔ کوئی عارف بنا بیٹھا ہے، کوئی عالم بنا بیٹھا ہے، کوئی بادشاہ بنا بیٹھا ہے، کوئی عابد بنا بیٹھا ہے کہ آپ بس مجھ سے رابطے میں مولا سے ملتا ہوں، آپ نہیں مل سکتے۔ کہ بلا یاد رکھیے، اپنے امام سے رجوع کرنا، کیا آپ بھول گئے کہ یہ آخری محمد ہے؟ پہلا محمد ابو لہب سے بھی ملتا تھا، ابو سفیان سے ملتا تھا، ابو جہل سے بھی ملتا تھا۔ جہاں ہدایت نہیں وہاں تو ہادی کی زیادہ ضرورت ہے۔ مت یہ سمجھیں کہ آپ اس لائق نہیں کہ اپنے امام کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں ہم نے امام سے، ہم تو اس لائق کی نہیں، ہم امام سے رجوع کریں، ہم امام کے بارگاہ میں پیش ہوں، ہم امام سے رابطہ کریں، ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کے بھی لائق نہیں، ہم آپ کو خود کو ٹھیک کریں۔ آپ کے اندر سے یہ جستجو ختم کر دی گئی۔ حالانکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ گناہ گار ہیں تو یقین مانیے آپ زیادہ حقدار ہیں امام سے ملنے کے، اور وہ جو عابد بنا بیٹھا ہے اسے بعد میں ملیں گے، آپ کو پہلے مل جائیں گے۔ جو ہدایت کی تلاش میں ہوگا اسے امام پہلے ملے گا، جو ہدایت کا طلبگار ہوگا اسے امام پہلے ملے گا۔ گناہ گار سب ہیں، کیفیت انتظار کس کے پاس ہے، یقین کس کے پاس ہے کہ میرا امام ہے؟ بس وہ ایک آواز ہی ہے، وہ ایک صدا جس کا انتظار ہے، کسی لمحے بھی آ سکتی ہے وہ آواز، لیکن جب وہ آواز آئے گی تب فائدہ اس کو ہوگا جو انتظار میں تھا، تب جو انتظار میں نہیں ہوگا اس کے لیے بدبختی۔ جو گناہ گار ہے وہ بھی رابطہ کرے اپنے امام سے،
اپنے امام کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ. سبمیشن، اسلام از اندر نیم آف سبمیشن. خود کو سبمٹ کر دو، پیش کر دو امام کی بارگاہ. مولا ہمیں قبول فرما لیجیے، ہم آپ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے اپنے تمام تر گناہوں، کمیوں، عیبوں، کوتاہیوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں مولا پیش ہو گئے. یہ محبت اور یہ عہد ہے کہ مولا آج پیش ہو گیا. آج جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، پھر نہیں ہوں. یہ نہ ہو کہ یہ دنیا کی باتیں، یہ جو لوگ آپ کو غلام بنانا چاہتے ہیں کہ تو کسی قابل نہیں، تو کسی قابل نہیں. قبلہ خواہش ختم ہو جاتی ہے، امام سے انسان دور چلا جاتا ہے. میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے گھر میں کوئی ایک ایسا، یہ ہمارے علماء میں یہ درس دیے گئے ہیں، ایسے کوئی اپنے گھر میں تیاری رکھے. کوئی ہتھیار انسان تھے، نوجوانوں کو چاہیے کوئی ہتھیار تیار رکھے کہ میرے امام آئیں گے، میں ان کے لشکر میں شامل ہونا، مولا میں تیار بیٹھا ہوں. ایک پتھر ہی پاس رکھ لیجیے کہ مولا میں آپ کے لشکر میں شامل ہوں گا، آپ کے دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوں گا. یہ دیکھیں میں نے پتھر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا، میں تو روز تیار ہوں. میرے مولا فرماتے ہیں یہ جو رٹ لگا رکھے نا، گناہ گار گناہ گار گناہ گار، میرے مولا فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے سروں پر ہمارا بارواں، ہمارا قائم جب ہاتھ پھیرے گا، تم اس قابل نہیں ہو، وہ ہاتھ پھیر کے تمہاری عقلوں کو کامل کر دے گا، اس قابل بنا دے گا کہ تم اس کی جوتی چومنے کے لائق ہو جاؤ. ہم کہاں اس کے لائق ہو سکتے؟ وہ لائق کر دے. ہو کیا سکتا ہے؟ صرف نیت کہ مولا ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے انتظار میں بیٹھے، ہم پیغام حق میں آپ کا ساتھ دیں گے، ہم دعائے عہد پڑھیں گے. مولا جہاں تیری آواز آئے گی، یہاں میری لبیک کائنات میں گونجے گی. یہ جنگ جمل کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ جنگ کے فوراً بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا میرا بھائی آپ کے لشکر میں مولا شامل نہیں ہو پایا، وہ بھی ہونا چاہتا تھا. مولا نے کہا کہ صرف وہی شامل نہیں تھے، وہ بھی شامل ہیں میرے ساتھ لشکر میں جو ماؤں کے رحموں اور باپوں کے شربوں میں. مولا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس لائق بنے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اصلاح نفس فرمائیں اور عہد کریں کہ امام ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. لبیک یا صاحب العصر والزمان. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.